جی جو احوال الجد ہے وہ میں نے شاید پی ڈی ایف شیئر نہیں کی ہے، میں پی ڈی ایف بھی شیئر کر دیتا ہوں. اور جن لوگوں کے لیے اسکرین ویزیبل ہے ان کے لیے تو کوئی بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو جو احوال الجد ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جد کی دو قسمیں ہیں، جد صحیح، جد فاسد. جد صحیح اس جد کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کا واسطہ نہ آئے، جیسا کہ ابو الاب و ان علا. جد فاسد اس جد کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کا واسطہ آ جائے، جیسا کہ ابو الام یعنی نانا. یہاں جد صحیح کے احوال بیان کرنا مقصود ہے. جد صحیح کی 4 حالتیں اور 5 صورتیں ہیں. 4 حالتیں یہ ہیں: سدس فقط، عصب محض، سدس مع العصب اور حجب. 5 صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کا اب ہے یا نہیں. اگر میت کا اب ہو تو جد محجوب ہوگا، اور اگر میت کا اب نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو جد عصب محض ہوگا، اور اگر اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ اولاد مذکر ہے یا مذکر و مؤنث دونوں ہے یا صرف مؤنث. اگر اولاد صرف مذکر ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہو تو جد کو سدس فقط ملے، اور اگر اولاد صرف مؤنث ہو تو جد کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ملے. جی آپ میں سے کوئی اس کو دہرائیں جی، ایک بار اس کو پڑھ کر سنائیں. جی کوئی ریپیٹ کر دے آپ میں سے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احوال الجد، جد کی 2 قسمیں ہیں، جد صحیح اور جد صحیح اس جد کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کا واسطہ نہ آئے، جیسا کہ ابو الاب اور ان علا. جد فاسد ان جد کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کا واسطہ آ جائے، جیسا کہ ابو الام یعنی نانا. یہاں جد صحیح کے احوال بیان کرنا مقصود ہے. جد صحیح کی 4 حالتیں اور 5 صورتیں ہیں. 4 حالتیں یہ ہے: سدس فقط، عصب محض اور سدس مع العصبہ اور حجب. 5 صورتیں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ میت کا اب ہے یا نہیں. اگر اب ہو تو جد محجوب ہوگا، اور اگر اب نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو جد عصب محض ہوگا، اور اگر اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ اولاد مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہے یا صرف مؤنث ہے. اگر اولاد صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہے تو جد کو سدس فقط ملے گا، اور اگر اولاد صرف مؤنث ہو تو جد کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا. جی یہ جد کے احوال سنا دیے. یہ پی ڈی ایف میں نے 1 منٹ میں آپ سے کچھ لوگوں کے لیے پی ڈی ایف میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے لیے. 1 سیکنڈ. پی ڈی ایف شیئر کرنے میں یہ آسانی ہوگی کہ جن کے پاس اسکرین نہیں ہے وہ پی ڈی ایف کو دیکھ سکیں گے. 1 سیکنڈ. میں چلے کم از کم اس کی ایک جی آپ جو آپ سب کے لیے اسکرین ویزیبل ہے جی؟ آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا اسکرین کا؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں جی اس کی تفصیل کی طرف. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی جد کے احوال میں، یہ بات پڑھی آج کہ جد صحیح کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جد صحیح کی تعریف یہ آئی کہ اگر میت کی طرف نسبت کریں گے تو درمیان میں ماں کا واسطہ نہیں آئے گا. مثلا ابو الاب ہے نا جی، اگر کوئی پوتا ہے تو اس پوتے کی
पोते का जो रिश्ता है अपने बाप से, जी, उस पोते का जो अपने बाप से रिश्ता है वो दादा और पोता, जद और इब्नुल इब्न का रिश्ता है। अब जद और इब्नुल इब्न में जो वास्ता है ना जी, जद और इब्नुल इब्न में जो वास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब का है, दरमियान में का वास्ता नहीं है। ठीक है जी, जी जी जी। तो लिहाजा जो दादा होगा ना, जो ग्रैंड फादर है, अबुल अब है, उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम जद्द सही कहेंगे, क्योंकि दरमियान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो वास्ता है, आ, सिर्फ अब का वास्ता है, का वास्ता नहीं। ठीक है जी, जी जी। अच्छा जी, जद सही तो क्लियर हो गया कि हर वो जद कि जहाँ कि जिसके साथ जो है वो रिश्ते में दरमियान में कोई माँ का वास्ता ना आए। ठीक है जी। उसके बाद है जद्द फासिद। जद्द फासिद उसको कहते हैं कि मैयत की तरफ निस्बत करते हुए दरमियान में का वास्ता आ जाए, जैसा कि अबुल यानी नाना। ठीक है, याद रखे नाना का मतलब जो आपकी मदर के फादर है, आपके और उनके दरमियान जो रिश्ता और वास्ता है वो मदर का है, माँ का है। ठीक है जी। जद्द फासिद के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो आगे ज़वाम में आप पढ़ेंगे। आप सिर्फ पढ़ेंगे जद्द सही के हवाले से। याद रखे जद्द सही के हवाले से 4 किस्म के हालात। एक है महजूब होना, एक है आसबा होना, ठीक है, और एक है सुदुस फ़कत होना, और एक है सुदुस माला आसबा। ठीक है जी। ये जिस कलर में मैंने ये जुमले लिखे हैं, नीचे इसी कलर में इसकी एग्जाम्पल और मिसालें आ रही। ठीक है जी। देखें, पहली सूरत आपने ये पढ़ी है कि देखा जाएगा कि मैयत का अब मौजूद है या नहीं। पहली सूरत आपने ये पढ़ी है कि मैयत का अब मौजूद है या नहीं। अगर मैयत का अब मौजूद हो तो जद महजूब होगा। अगर मैयत का अब मौजूद हो तो जो मैयत का जद है वो महजूब हो। ठीक है जी। इस मिसाल को, इसको आप मिसाल में समझिए और इस मिसाल को नोट भी करें। येलो कलर में आपके सामने मिसाल है, इस येलो कलर में आपके सामने मिसाल है। देखें, एक जैद है, इसके वरसा में एक जद्द सही है और एक अब है। एक जद्द सही है और एक अब है। अब आप देखें, आप ही मुझे जवाब दें। सबसे पहले आप अब का बताएं, अब को क्या मिलेगा। अब आसब महज होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर मैयत की औलाद न हो तो जद तो अब आसब महज होता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ जद्द सही को क्या मिलेगा, यहाँ जद्द सही को क्या मिलेगा, याद रखें, यहाँ जो जद्द सही होगा वो महजूब होगा। ठीक है जी, क्योंकि जब वो रसा में अब आ गया, ये जैद मरहूम है, ये इंतकाल कर गया है, जब ये अब आ गया तो जद महजूब होगा। ठीक है, पहली मिसाल क्लियर है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है जी, पहली मिसाल। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगली मिसाल को देखें जी। पहली मिसाल तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगली मिसाल हमारे पास ये है
ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور ان کے ورثاء میں صرف اور صرف جد ہے. ٹھیک ہے جی. صرف اور صرف جد ہے. تو آپ نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، میت کا اب بھی نہیں اولاد بھی نہیں ہے، تو وہاں جد عصب محض ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو وہاں جد کیا ہوگا جی؟ عصب محض ہوگا. اچھا جی. تو یہاں یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے. یہ کیوں کہ اولاد نہیں ہے میت کی، اب بھی نہیں ہے کہ ہم جد کو موجود قرار دیں. ٹھیک ہے. یہ مثال کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ سب کے لیے مثال کلیئر ہے جی؟ جی. اچھا جی. جی الحمدللہ. اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں. اگلی مثال ہمارے پاس ہے یہ بلیو کلر میں. اچھا یہ اوپر بھی آپ دیکھا کریں، سوری جملے کو بھی ہم نے اوپر گرین کلر میں پڑھا تھا کہ اگر میت کا اب نہ ہو، اگر اب ہو تو جد محجوب ہوگا، اور اگر اب نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو جد عصب محض ہوگا. گرین کلر میں آپ نے اس کی مثال دیکھی. اب آگے بلیو کلر میں ہے، اور اگر اولاد ہو تو صرف مذکر اولاد ہوگی یا مذکر مؤنث دونوں ہوگی. تو ہم نے کہا تھا اگر صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر مؤنث دونوں تو جد کو سدس فقط ملے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. بلیو کلر میں. اب نیچے بلیو کلر میں آپ اس کی مثال دیکھیں. ایک میت ہے، ورثاء میں جد ہے اور ایک ابن ہے. ورثاء میں جد ہے اور ایک ابن ہے. بتائیں جی ابن جو ہے مذکر اولاد، ابن کے بعد نیچے ہم کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں، جبکہ جو جد ہے اس کے نیچے ہم سدس فقط لکھیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر صرف مذکر اولاد ہو تو وہاں جد کو سدس فقط ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثال بھی کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ جی جی جی. اچھا جی. اچھا جی ٹھیک ہے. اگلی مثال کو دیکھیں جی. ایک شخص انتقال کر گیا ہے، ورثاء میں ایک جد ہے، ابن اور بنت ہے. جد ہے، ابن اور بنت ہے. تو ابن اور بنت کے بارے میں تو آپ نے نہیں پڑھا. جد کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میت کی اولاد میں مذکر اور مؤنث اولاد دونوں ہوں تو وہاں جد کو سدس فقط ملے، کیونکہ یہاں مؤنث اولاد بھی ہے، مذکر اولاد بھی ہے، لہذا جد کو یہاں پر بھی سدس فقط ملے. کلیئر ہے جی یہ مثال سب کے لیے؟ جی جی جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے چلیں گے جی، ہم آگے چلیں گے. اگلی بات یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اگر صرف مؤنث اولاد ہو، یہ ہم نے آپ کو یہ پنک کلر میں بتایا تھا، تو وہاں جد کو سدس بھی ملے گا پلس عصبہ بھی ہوگا. وہاں جد سدس مال عصبہ، سدس پلس عصبہ ہوگا اگر صرف مؤنث اولاد. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں جی اس مثال اس کی. یہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، ان کے ورثاء میں ایک جد ہے اور ایک بنت ہے. بنت کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. بنت کا آپ نے پڑھا نہیں اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا. جد یہاں سدس مال عصبہ ہوگا. جد سدس مال عصبہ ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر صرف مؤنث اولاد ہو، مطلب بیٹی یا پوتی ہو، تو وہاں جد کو سدس مال عصبہ ملتا. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. جی یہ مثال بھی کلیئر ہے جی. یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ آپ مجھے ادھر ہی جواب دے کر کاغذ پر نہ بھی لکھیں،
کاغذ پہ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ سوال ہے جی رول نمبر 1 کا کہ اگر اب بھی ہے اور اولاد پھر کیا ملے گا جلدی سے. جی اگر اب بھی ہے اور اولاد بھی ہے تو اب جو ہے وہ محجوب کر دے گا جد کو. کلیئر ہے جی رول نمبر 1 اب محجوب کر دے گا جد کو. ٹھیک ہے جی. جی اب یہ مثالیں ہیں ان مثالوں کو آپ حل کریں. شاباش قلم کاغذ لے لیں. ہر ایک آپ میں سے قلم کاغذ یا لیپ ٹاپ پر لے کر اس مثالوں کی تصویر بھیج دیں. پہلی مثال یہ ہے پہلی مثال جد ہے اب ہے اور ابن ہے. دوسری مثال ہے جد اور اب. تیسری مثال ہے جد اور ابن الابن. بہت آسان ہے یہ تینوں مثالیں حل کر کے بھیج دیں. شاباش. جی آپ یہ مثالیں لکھ رہی ہیں جی. جی لکھیں جی. شاباش. جی یہ مثالیں آنی شروع ہو گئی جی. انہوں نے مثال بھیجی ہے جی. اپنا رول نمبر بھی لکھا کریں مثال کے اوپر. مینشن یور رول نمبر ایز ویل. انہوں نے لکھا ہے جی جد کے بارے میں لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. اب کے بارے میں بھی ٹھیک لکھا ہے. جد کے بارے میں ٹھیک لکھا ہے. اب کے بارے میں ٹھیک. جی تینوں مثالیں آپ کی ٹھیک ہے. یہ رول نمبر مینشن کر دیجیے اپنا تاکہ میں رول نمبر کے حساب سے بات کروں. رول نمبر 5 کی ساری مثالیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. رول نمبر 4 کی پہلی مثال میں اب کا حصہ نہیں لکھا آپ نے جی. اب کے بارے میں تو پڑھا ہے. جو پڑھا ہو اس کا حصہ لکھتے ہیں نا جی. دوسری مثال میں بھی آپ نے اب کا حصہ نہیں لکھا. تیسری مثال کا جواب ہی نہیں لکھا. رول نمبر 4 آپ دوبارہ کریں. آپ اس کو صحیح حل کریں غور سے. دوبارہ پھر مجھے بھیجیں. جی رول نمبر 6 جی رول نمبر 6 انہوں نے بھی بھیجا ہے جی. پہلی مثال میں جد محجوب بس محض. ٹھیک ہے جی. نہیں پہلی مثال غلط ہے. رول نمبر 6 پہلی مثال اور میرے خیال میں رول نمبر 5 نے بھی پہلی مثال. ہاں پہلی مثال ٹھیک ہے. یہ رول نمبر 6 جو ہے نا جی آپ کی پہلی مثال غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب مذکر اولاد موجود ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے جی رول نمبر 6
اور دوسری مثال میں ٹھیک لکھا ہے جی، تیسری مثال بھی ٹھیک ہے، پہلی مثال غلط بقیہ ٹھیک ہے. اچھا جی 3 لوگوں نے بھیجا ہے، ہم بقیہ لوگوں کی بھی ویٹ کر رہے ہیں جی. رول نمبر 1 جی انہوں نے لکھا ہے کہ جد میں جوب ابسودوں سے فقط جد میں جوب اباسا میں اللہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رول نمبر 1 تینوں مثالیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی رول نمبر 4 نے دوبارہ بھیجا ہے جی. جی دوسری مثال غلط ہے جی. رول نمبر 4 آپ اس کو صحیح یاد کریں. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں اولاد نہیں ہے تو آپ کو کیا ملے گا. تیسری مثال بھی غلط ہے. اس کو چلیں بعد میں پھر آپ بھیج دیں. رول نمبر 4 صحیح حل کریں. جی اور کون رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نمبر چلے وہ ہماری جو ہے ایک ہاں انہوں نے بھی بھیج دیا جی. اچھا آپ نے ایم ایس ورڈ میں لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. انہوں نے لکھا ہے ابن عصبہ اب سدو سے فقط جد محجوب. اب عصبہ جد محجوب جد کو سدو سے فقط. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تینوں مثالیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ کی. ٹھیک ہے. آپ کا رول نمبر کیا ہے جی. رول نمبر 2 ہے. رول نمبر 2 یا ماشاء اللہ ایکسلنٹ. یہ بالکل آپ کی مثالیں تینوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جی رول نمبر 6 نے بھی بھیج دی. بہرحال اس طریقے سے آپ لوگ یہ حل کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. جن لوگوں کو مثالوں میں مسئلہ ہے نا وہ بار بار ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے آ گئی جد کی بارے میں. جد کی تعریف کہ جد صحیح کس کو کہتے ہیں اور جد فاسد کس کو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح میں ام کا واسطہ نہیں آتا اور جد فاسد میں ام کا واسطہ آ جاتا. جد صحیح کی مثال ابو الاب جس کو اردو میں دادا کہتے ہیں انگلش میں آپ کیا گرینڈ فادر کہتے ہیں. ٹھیک ہے پر دادا وغیرہ. جد فاسد اس کو کہتے ہیں جہاں ام کا واسطہ آ جائے. جس طرح مدر کا جو فادر ہے جس کو ہم اردو میں نانا کہتے ہیں عربی میں ابو الام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جد صحیح کی 4 حالتیں اور 5 صورتیں. 4 حالتیں یہ آپ کے سامنے آ گئی. سدس فقط عصب محض سدس مال عصب حجب. 5 صورتیں آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ اگر میت کا اب ہو تو جد محجوب ہو. اگر اب نہ ہو تو اگر اولاد ہے یعنی اگر اولاد نہ ہے تو جد عصب محض ہو. اگر اولاد ہے تو اگر صرف مذکر اولاد ہے مذکر مؤنث دونوں یا صرف مؤنث. اگر صرف مذکر ہے مذکر مؤنث دونوں ہے تو جد کو سدس فقط ملے گا. اگر صرف مؤنث ہے تو جد کو سدس نہیں ملے گا عصب. یہی اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. بہت سمپل بہت آسان ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو کچھ زیادہ پڑھیں گے. ابھی سٹارٹ ہے تو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہو آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو. جی جی کوئی کوشچن کوئی سوال آج کے سبق کے حوالے سے. جی سب کو سمجھ آ گئی جی الحمدللہ. میں پی ڈی ایف بھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پی ڈی ایف میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. چلے پھر ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے. کل ہم انشاءاللہ اصول الافتاء و آداب شروع سے پڑھیں گے. مفتی ضیاء الدین صاحب تو آپ کو قواعد سے پڑھا رہے ہیں نا جی. پیج نمبر 138 سے قواعد سے سوری جو شروقود کی قواعد ہے وہاں سے پڑھا رہے ہیں مفتی ضیاء الدین صاحب اصول الافتاء. ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم.